والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، 21واں پارہ سورہ روم، پارے کا 9واں رکوع ہے اور سورت کا 6ٹھا یعنی آخری رکوع ہے. اس رکوع میں 7 آیتیں ہیں اور یہی آیتیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے. پہلی آیت میں اللہ نے انسان کے جسم کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے. اللہ الذی، اللہ الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا. یعنی اوپر کی جو آیتوں میں کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے، اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جسم میں ایک دلیل پیش کی ہے کہ اگر تم کو اللہ کا تعارف چاہیے تو اللہ جس نے تم کو پیدا کیا من ضعف، کمزوری سے. ضعف پہ جو زواد ہے اس پر پیش یہ قریش کی قرأت میں ہے اور بنو تمیم کی قرأت میں ضعف ہے، زواد پر زبر کے ساتھ، اور یہ دونوں جائز ہے. اس لیے بعض لوگ ضعفن پڑھتے ہیں، بعض لوگ ضعفن پڑھتے ہیں. اس کے معنی کمزوری کیا آتے ہیں. انسان کمزور، پیدائش کے وقت کمزور تھا یہ، اور پھر وہی کمزوری بڑھاپے میں پھر آتی. درمیان میں تھوڑے دن کے لیے شباب آتا اور اس شباب میں وہ سمجھتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں. من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. آج تو دنیا پوری اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تم کمزور تھے، کچھ دن کے لیے جوان ہو پھر کمزوری آئے گی. تم نہ کمزوری کو روکنے پر طاقت رکھتے ہو نہ تم اس کو تبدیل کر سکتے ہو. اللہ نے پہلا ضعف بیان کیا ہے جب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد اور بعض آیتوں میں پیدائش کا ذکر بھی کیا ہے، جیسے سورہ واقعہ میں آیا. دیکھیے سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع میں کیا کہا، افرأیتم، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ جو منی کے قطرے تم ٹپکاتے ہو اس سے تخلیق تم کرتے ہو کہ میں کرتا ہوں. پوچھا ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں. اس رکوع میں کئی چیزیں پیش کی اللہ نے، تو تخلیق کا ذکر بھی ہے اور بعض آیتوں میں اس سے پیچھے کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے ماں کے پیٹ سے پہلے جو نطفہ ہے، جو علقہ بنا، مضغہ بنا، اللہ تعالیٰ نے نازک ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، چمڑا چڑھایا اور 8 مرحلے میں تیار ہو گیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. سورہ مومنون پارہ 18 کا پہلا رکوع ہے، اس تخلیق کا ذکر کیا. سورہ نجم پارہ 27 میں تو کہا
تم اپنی بڑائی اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہو. تم جب منی کے قطروں میں تھے، اس سے پہلے خون کے قطروں میں تھے، اس سے پہلے روٹی کی شکل میں تھے یعنی غذاؤں میں، اس سے پہلے مٹی کے ذروں میں، ہم تمہاری پرورش وہاں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ اللہ نے انسان کی وضاحت کی ہے کہ تم کو ضعف اور کمزوری سے بنایا. اللہ نے اتنی کمزوری کہ تم بولنے پر قادر نہیں تھے. اللہ نے ایک ہنر سکھایا کہ رونا آتا ہے، بس رونا. بس رونے کی وجہ سے ماں باپ متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے، ان کا رونا کام میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام سکھایا، ہونٹ اور مسوڑوں سے دودھ دبا کر نکالنا سکھایا. ان کمسن بچوں کو دنیا کی کوئی مشینری نہیں سکھا سکتی، اللہ سکھاتا ہے. یہاں اسی ضعف کا اشارہ کیا اللہ نے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو بنایا ضعف سے یعنی کمزوری سے. اس کمزوری کا تم پر جو اثر ہوا، جس کے پیٹ میں تم تھے وہاں بھی کمزوری کا ذکر کیا اللہ نے. وہنن علی وہن، آگے سورہ لقمان میں آ رہا ہے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری. بچہ بڑھتا گیا، کمزوری ہوتی چلی گئی، کیونکہ جسم میں جو خون تھا اللہ نے اسی خون کو غذا میں تبدیل کیا. جس کا خون کم ہو رہا ہے اس کی تو کمزوری لازمی ہے. وہنن علی وہن. اور جگہ فرمایا کرہن علی کرہن، تکلیفوں پر تکلیف ہے، تکلیفوں پر تکلیف ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہم تکلیف. تو اللہ نے انسان کو بے لگام ہونے سے پہلے کہا ہے تم اپنا ماضی تو دیکھ لو پہلے، پھر تمہارا مستقبل بھی دیکھ لو. چند دن کی جوانی ہے، اس پر اتنا غرہ کیوں ہے؟ یہ اللہ نے یہاں سبق دیا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، ضعف کمزوری، اردو میں ضعیف کہتے ہیں، ضعیفی، ضعیفی کہتے ہیں کمزوری کو. بڑھاپا بھی کمزوری کی ایک علامت ہے، تو بوڑھے کو ضعیفی کہتے ہیں. فارسی میں پیری کہتے ہیں. ضعف اور ضعیف، اور اسی سے ضعف ہے کئی گنا کسی چیز میں کر دینا. کمزوری بھی کئی گنا ہو سکتی ہے. تو ضعف گناہ کے معنی میں آتا ہے. کوئی اترنے والا مہمان آ گیا تو اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں، لیکن وہاں عین کو حذف کرتے، بلا عین کے ہوتی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کمزوری کو بنایا، بیس بنایا. تم اتنے کمزور تھے کہ تم ماں کے پیٹ میں مانگ نہیں سکتے تھے کہ مجھے باہر کان کی ضرورت ہے، آنکھ کی ضرورت ہے، دل کی ضرورت ہے. سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں تم جانتے بھی نہ تھے کہ باہر نکل کے ضرورت پیش آئے گی. تم کو ہم نے اپنے مرضی سے دے کے بھیجا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. تم تھوڑا شکر کرتے ہو، تم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر نکل کے ضرورت پڑے گی آنکھ کی اور کان کی اور دل اور دماغ کی. ہم نے دے کے بھیجا. تم اتنے کمزور تھے. پھر ایک زمانہ آئے گا تم اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ کان سے سنائی نہیں دے گا، آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا، کمزوریاں آئیں گی. اگلا جملہ دیکھیے، ثم جعل، پھر بنایا، من بعد ضعف، کمزوری کے بعد سے، قوتاً، قوت والا یعنی شباب. اتنا شباب، اتنا شباب کہ اب کہتا ہے سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں. انسان کی بتدریج شعور کو، کیفیت کو بیان کیا ہے. شارح نے لکھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کو نہیں جانتا. اس کی ماں اور چھاتی کا دودھ، جہاں سے اس کو دودھ ملتا ہے بس اس پر نگاہ اس کی ہوتی ہے. یہ میری ماں ہے، مجھے یہاں سے دودھ ملتا ہے، اور رونے سے ملتا ہے، اور گود میں آتے ہی چپ ہو جاتا. یہ اس کو سکھایا اللہ نے. اس کے بعد ذرا بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، پھر کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، پھر کہتا ہے یہ میرا پڑوسی ہے. دھیرے دھیرے بولتا ہے یہ شہر میرا ہے، پھر بولتا ہے یہ ملک میرا ہے. یہ دھیرے دھیرے بتدریج بڑھایا اللہ نے. اسے کچھ نہیں معلوم تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اب پھر تم اسی حال میں جاؤ گے، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو. تم سب جاننے کے بعد بھی اب کچھ نہیں جانتے ہو. یہ دونوں بحثیں سورہ نحل میں آ چکی ہیں. ثم جعل من بعد قوة
ضعفا و شیبہ، پھر کر دیا اللہ نے قوت کے بعد ضعف، کمزوری کر دیا۔ کتنی کمزوری ہے ہر ایک جانتا ہے کہ کتنی کمزوری ہے۔ کسی کی کمزوری دماغ میں ہے، سب بھول جاتا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا۔ آپ کون ہے پوچھنا، پہچان نہیں سکتا۔ کتنے لوگوں کو الزائمر ہو جاتا، وہ اپنے بیٹے کو بیوی کو نہیں پہچانتے۔ ہمارے کئی دوست آخری عمر میں نے کہا بھائی میں ملنے آنا چاہتا ہوں، کہا ابا تو اماں بیوی کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں، آپ کو کیا پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے، آ کے فائدے نہیں ہے، وہیں سے دعا کر دو۔ الزائمر، پہچانتے نہیں، پہچاننے سے انکار کر دیا، تو حافظہ کمزور ہو گیا، نگاہیں کمزور ہو گئی، دماغ کمزور ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا ہے، دنیا میں دکھا دیا ہے کہ تم جس کو قابل فخر سمجھتے تھے وہ تمہارے قوت میں نہیں ہے۔ تو ضعفا کے ساتھ ایک صفت اور ہے، ضعفا و شیبہ۔ اوپر کیا تھا؟ صرف ضعف تھا، ضعف کے بعد قوت، قوت کے بعد ضعف، لیکن آخر میں ایک لفظ ہے شیبہ۔ شیبہ کے معنی بڑھاپا، یہ کمزوری بڑھاپے کی ہے۔ اور جو سر کے بال ہیں نا پورے سفید ہو جاتے ہیں، اس کو بھی شیب کہتے ہیں۔ حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، یہی لفظ ہے، شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سورہ ہود میں ایسی کیا بات ہے جس سے آپ کو بڑھاپا محسوس ہوا؟ کہا اس میں ایک جملہ ہے، اور وہ اللہ نے کہا ہے فاستقم کما امرت، سیدھے کھڑے ہو جاؤ جیسا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا حکم جیسا دیا گیا ہے ویسا تعمیل کرنا مشکل ہے، اس فکر میں نے بڑھاپا محسوس کیا۔ آپ کے بال صرف 19 سفید ہوئے تھے، پورے سفید نہیں ہوئے تھے، 19 بال سفید ہوئے تھے، صرف 19 بال، مگر آپ نے اس بڑھاپے کو محسوس کیا جو فکر میں ڈوبنے کی وجہ سے تھا کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں۔ شیبتنی ہود، مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور یہی شیبتنی، یہی شیبہ کا لفظ ہے، سورہ مریم میں پہلے رکوع میں آیا۔ حضرت زکریا کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، تو انہوں نے کہا میرے اللہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، ہاں وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، ایسا مجھے ایک لڑکا دے دو جو میرا وارث ہو جائے، جائیداد کا نہیں، نبوت کا وارث، اللہ کے پیغام پہنچانے کا وارث، مال کا وارث نہیں۔ انبیاء کا مال میراث ہوتے ہی نہیں، تقسیم ہو جاتا، وہ تو انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ پھر کون سی میراث ہے؟ نبوت کی میراث ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کی میراث ہے۔ اور کیا کہا اس وقت زکریا نے اللہ سے، کیا کہا؟ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، یہی جملہ ہے، شیبہ یہی لفظ وہاں، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میرے سر سے سفیدی کا بھبوکا نکل چکا، میرے سر کے بال پورے سفید ہو گئے۔ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور کیا کہا؟ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال میں سفیدی کا بھبوکا نکل چکا ہے۔ یہ حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع دیکھ لو، اللہ نے کہا میری آپ سے جو آپ نے مانگا ہے سب میں نے قبول کر لیا ہے، ایسا بچہ دوں گا جیسا تم نے مانگا ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، آپ راضی ہو جانا اس سے، ایسی اولاد نہیں دینا کہ آپ اس سے ناراض رہیں۔ ہاں، آپ کی اولاد سے آپ کا رب راضی ہے تو ذریعہ بنے گا آپ کا، اور اگر آپ کا رب ناراض ہے تو ذریعہ نہیں بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایسی اولاد مانگا، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، رضیہ مانے پسندیدہ، آپ کو پسند ہے تو میرے کام میں آئے گا، اور آپ کو پسند نہیں ہے تو میرے کام میں کیا آئے گا؟ خضر نے بچے کو قتل کر دیا تھا، کیوں؟ وہ باپ کے کام کے لائق نہیں تھا، تبھی تو قتل کر دیا، واجب القتل ہو گیا وہ۔ تو اس لیے بچے کو صالح بنانا ضروری ہے۔ انسان کا جب بڑھاپا آتا ہے تو اس کے بڑے بڑے ارمان پر پانی پھر جاتا ہے، کیا کیا سوچا تھا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اب کچھ نہیں کر سکتا،
اب ایسے بوڑھے کو جب اللہ سمیٹ لیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، ورنہ دنیا والے اسے دھتکار دیتے ہیں۔ کوئی اولاد قریب نہیں آتی، دیکھتے ہیں کہ یہ معذور ہے، اسے کون اٹھائے گا بٹھائے گا، اسے کپڑا کون دھوئے گا، کھانا کون کھلائے گا۔ ایسے بوڑھے کی جب شام ہو جاتی ہے تو اللہ سے رجوع ہوتا ہے اور اللہ اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے موت کو بھی رحمت کہا۔ مومن کے لیے موت کیا ہے؟ رحمت ہے، تحفہ ہے، تحفۃ الموت۔ یہ تحفہ کیسے ہے؟ مصیبتیں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی، اب اس کو کھانے کی، سونے کی، بھوک کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سب رب کریم نے دیکھ لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑھاپے کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آخر میں کیا جملہ فرمایا؟ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ما یشاء میں ہر چیز داخل ہے، انسان کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، پیدائش کے اندر بہت سی ندرت، چنانچہ ایک عجیب الخلقت جانور پیدا ہوگا، عجیب الخلقت۔ اس عجیب الخلقت کو یہاں دابۃ الارض کہتے ہیں، اس کو دابۃ الارض، اور یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخْرَجْنَا، اور ہم جب زمین سے نکالیں گے، وہ دابۃ الارض، صفا مروہ جو پہاڑ ہے نا، صفا پہاڑ کے نیچے سے نکلے گا قرب قیامت میں، دابۃ الارض، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، تکلمہم، لوگوں سے ہم کلام ہوگا۔ تو وہ جانور عجیب الخلقت ہوگا، اللہ نے پیدا کیا، ویسی تخلیق کسی جانور میں کسی نے دیکھا نہیں ہے، عجیب الخلقت بنایا۔ تو یہ ما یشاء کا مطلب اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، اور وہ علیم ہے یعنی علم والا، سب کچھ جانتا ہے۔ علیم حسین کے وزن پر صیغہ صفت ہے، یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور قدیر ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے بناتا ہے اس کی قدرت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو بنایا، اللہ کی مرضی ہے، دجال کو بنایا، اللہ کی مرضی، اس کی قدرت اتنی اس کو دے دی، ایک مخلوق کو اتنی قدرت دے دی، اللہ کی مرضی ہے۔ جبریل کو قوت دے دی، تو اللہ کی یہ طاقت ہے کہ وہ جس کو چاہے طاقت دیتا بھی ہے۔ چنانچہ جبریل کی صفات میں لکھا ہے قوت والے ہیں، شدید قوت والے ہیں، مضبوط ہیں، ان کی بات آسمانوں میں مانی جاتی ہے، مطاع ثم امین، امانت دار بھی ہیں۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے جتنی قوت دے دیتا ہے۔ یہ ایک آیت میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہم بڑے مزے میں ہیں، لمبا چل رہا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو یہ انسان قسم کھائے گا اور کہے گا میاں ہم دنیا میں بہت تھوڑا رہے، بہت تھوڑا رہے۔ کتنا رہے؟ ایک صبح یا ایک شام، بس۔ اگر آپ کی عمر دنیا میں 100 سال ہے تب بھی آپ کو لگے گا کہ دنیا میں ہم بہت کم رہے۔ سورہ نازعات میں اللہ نے اسے کہا ہے یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں ایک صبح تھے اور ایک شام تھے، بس۔ دنیا کا قیام اتنا مختصر ہوگا۔ دیکھیے آیت، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، تقوم قام یقوم، قائم ہوگی، الساعت، وہ ساعت کیسے قائم ہوگی؟ ایک فرشتہ سور پھونکے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک مارے گا، ساری کائنات مر جائے گی، کوئی بچے گا نہیں، ایک بھی متنفس زمین پر باقی نہیں ہوگا، سب مر جائیں گے، اور 40 سال تک ایسے ہی مرے پڑے رہیں گے، اور 40 سال یہاں کا نہیں وہاں کا، جہاں ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے وہاں کے 40 سال پڑے رہیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ پہلا رکوع پڑھ لیجئے، دونوں سور کا ذکر ہے۔
اور 40 سال کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہی ساتھ مراد ہے۔ اب یہ جو کھڑے ہو جائیں گے، قیامت جب قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، یقسم المجرمون، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، اور وہ قسم کھا کے کیا کہیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعہ، وہ تو نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی، غیر ساعہ، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہاں 2 قول لکھا ہے شارحین نے، برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، ایک قول ہے، دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یہ دوسرا قول ہے۔ 2 قول نقل کیا ہے شارحین نے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ قبروں میں کب سے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بہت دن سے پڑے ہیں قبروں میں، اب تک نہیں اٹھے تو اب کیا اٹھیں گے، طویل دکھ رہا زمانہ، لیکن اٹھنے والا کہے گا ہم برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ آیت اسی کا اشارہ کرتی ہے۔ اور جو دنیا میں تھے وہ بھی کہیں گے ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اور ان دونوں سے ہٹ کر تیسری مثال سورہ کہف میں اللہ نے دی ہے، 309 سال تک سوتے رہے، اور جب کھڑے ہوئے تو کہا ہم ایک شام یا ایک صبح اس غار میں ہیں۔ کیا کہا؟ لبثنا یومن او بعض یوم، اس غار میں کتنا تھے؟ تو کہیں گے ایک دن یا بعض حصہ دن کا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو عصر کا وقت تھا اور داخل ہوئے تھے صبح کے وقت میں، تو کہا ایک صبح یا ایک شام۔ اللہ نے کہا تم اس غار میں 300 سال تھے، 309 سال، سورہ کہف میں دیکھ لو، قرآن میں اس کی مثالیں اور بھی جگہ آئی۔ تو یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم برزخ میں صرف کچھ گھڑی تھے، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھے، یا دنیا میں تھے تو وہ بھی ایک گھڑی سے زیادہ ہم نہیں تھے۔ یہ قیامت میں یا برزخ میں اس کے احوال ہوں گے۔ کتنا لمبا ہے، ہمارے بہت سے اہل قرآن ایک اشکال کرتے ہیں، آپ بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آدم کے زمانے میں مرا، جب سے اب تک قبر میں ہے، اور ایک آدمی قیامت سے ایک دن پہلے مرا، وہ قیامت میں کھڑا ہو جائے گا تو اس کا برزخ میں 1 ہی گھنٹہ گزرا، اور آدم سے اب تک جو گزرا کئی سال، 1000 سال گزر گیا۔ تو یہ انصاف کہاں ہے کہ ایک کو برزخ میں لمبا رکھا جائے، ایک کم رکھا جائے؟ یہ آیت بتا دو ان کو کہ جتنے کھڑے ہوں گے برزخ میں، سب کا سب احساس یہی ہوگا کہ ہم برزخ میں تھوڑی دیر رہے، تھوڑی دیر رہے۔ کسی کو احساس نہیں ہوا کہ ہم لمبے تھے، ہم آدم کے زمانے سے تھے، ہم نوح کے زمانے سے تھے، کسی کو احساس نہیں ہوگا، کیونکہ احساس پہ قدرت اللہ کی ہے۔ ما لبثوا غیر ساعہ، ہم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑی دیر۔ کذالک، اسی طرح، کانوا یؤفکون، یہ لوگ الٹا چلا کرتے ہیں۔ یؤفکون افکن سے بنا ہے، افک کے معنی جھوٹ کے آتے ہیں، یؤفکون کے معنی غلط راستے پر جانا۔ افکن اور یؤفکون جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، یہ ایسا جھوٹ ہے کہ سچا جھوٹا ہو جائے اور جھوٹا سچا ہو جائے، ایسے جھوٹ کو افک کہتے ہیں۔ واقع افک، حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگا تھا اس کو بھی واقع افک اسی لیے کہتے ہیں کہ سچے جھوٹے ہو گئے اور جھوٹے سچے ہو گئے۔ وہ تو اللہ نے آیتیں نازل کر کے صاف کر دیا، 10 آیتیں شان میں نازل ہو گئیں تو مسئلہ صاف ہو گیا، ورنہ وہ تو افک تھا، اس کو واقع افک کہتے ہیں اسی لیے۔ اب یہاں سے جن کو ایمان دیا گیا اور جن کو علم دیا گیا ان کی بصارت کا تذکرہ ہو رہا، ان کی بصیرت دیکھو۔ اہل علم اور اہل ایمان 2 لفظ ہیں یہاں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہا یا کہیں گے اس وقت، کون کہیں گے؟ الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، والایمان، اور ایمان دیا گیا۔ لفظ اوتو پہ ذرا غور کرو، دیا گیا کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں دیا گیا۔
ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے مومن ہیں، ہم اپنی مرضی سے علم والے ہیں۔ کوئی ایمان والا اللہ کے عطیے کے بغیر ایمان والا نہیں ہے، نہیں ہے۔ اوت العلم، اوت الایمان، اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے علم دیا، اور یہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے ایمان نہیں دیا، اور اللہ کو قدرت ہے مگر نہیں دیا۔ ہر ایک کو علم بھی نہیں دیا۔ سب سے بڑا معلم اللہ ہے، اور اللہ نے جس کو پڑھایا قرآن وہ رحمان ہے۔ الرحمن علم القرآن، سب سے بڑا معلم اللہ، اور براہ راست اللہ نے جس کو پڑھایا وہ رسول اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے ابو جہل کو پڑھایا کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کو اللہ نے علم نہیں دیا، اس کو ایمان نہیں دیا۔ ابو جہل کو سکھانے والے کون؟ خود اللہ کے رسول، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کی کنکری مٹھی میں کلمہ پڑھ رہی ہے، اس کا دل نہیں پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کا دل نہیں کھولا۔ قرآن میں 3-4 آیتیں ایسی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نہ چاہوں تو اس کا دل ایمان نہیں لا سکتا۔ تم چاہے سارے دلائل پیش کر دو، آگے آ رہا ہے یہاں بھی، سارے دلائل پیش کر دو، قرآن کی ساری دلیلیں پیش کر دو، اس کا دل نہیں کھلے گا جب تک ہم نہ کھولیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ 8واں پارہ کا پہلا صفحہ پڑھ لیجئے، پہلا صفحہ۔ تم کتنے دلائل پیش کر دو، قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، دلائل کتنے پیش کر دو کہ ایمان لے آئیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ اپنے ایمان کے بارے میں ذرا یہ سوچو کہ آپ ایمان دیے گئے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت اتنی بڑی نہیں ہے۔ آپ چاہے کتنے بڑے فقیر ہوں، مگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کو بچا کے رکھنا۔ اسی واسطے ماجد دیوبندی نے کیا کہا تھا؟ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر چیز بک سکتی ہے، ایمان نہیں بک سکتا ہے۔ ایمان اللہ کی طرف سے وہ عطیہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ تو یہاں کیا لفظ ہے؟ دیا گیا، ایمان دیا گیا، اور علم دیا گیا۔ علم سب کو نہیں ملتا۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت وکیع، واو کاف یہ عین، ان سے حضرت امام شافعی نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، باتیں بھول جاتا ہوں، کچھ نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا گناہ کو چھوڑ دو، کیونکہ گناہ سے، یہ معصیت سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ علم اللہ کا نور ہے، اور گناہگاروں کو اللہ کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ترجمہ ہے، الفاظ بھی سن لیجئے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اللہ کا علم اللہ کا نور ہے، اور وہ گناہگاروں کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو گناہوں کو چھوڑو، استغفار پہ آ جاؤ۔ جتنا کثرت سے استغفار کریں گے آپ کو علم اللہ عطا کرے گا۔ یہاں 2 لفظ دیکھیے آپ، وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہیں گے جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے۔ یہاں تو اتنا ہی کہا ہے۔ پارہ 28 میں اللہ نے کہا ہے جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے ان کے درجات بہت ہیں۔ یہاں درجات کا ذکر نہیں ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جن کو علم اور ایمان دیا ہے ان کے درجات بہت ہیں۔ درجات، کتنے درجے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا جنت کے درجے تو کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا ایک حدیث میں آیا ہے حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حامل قرآن سے کہا جائے گا، جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا رہا، حرام کو حرام سمجھتا رہا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی تیرا گھر وہیں ہوگا۔ یقال لصاحب القرآن، یقال لصاحب القرآن، صاحب کا لفظ ہے، حافظ کا لفظ نہیں ہے۔
حافظ کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ صاحب کا لفظ کیوں ہے؟ صاحب قرآن وہ ہے جو قرآن کے حقوق ادا کرتا ہے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا، عمل کرنا، پہنچانا سب ضروری ہے، تب بنے گا صاحب قرآن. صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل، پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ. فإن منزلک عند آخری آیت تقرأها، تم جو آخری آیت پڑھو گے وہاں تمہارا گھر ہوگا، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گھر تم خود پہچان لو گے. کیسے پہچانو گے؟ اللہ نے تمہاری معرفت کو بنا دیا ہے کہ تمہارا گھر ہے تمہارے سامنے. سورہ محمد میں کہا ہے عرفہا لہم، وہ گھر پہچان لے گا اپنا. تو اتنی منزلیں تو طے ہیں. تو درجات بہت ہوتے ہیں، علم والوں کے بھی اور ایمان والوں کے بھی. اللہ جب کسی بندے کو علم عطا فرماتا ہے اور بندہ اس علم کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. ایک کتاب کا نام پڑھا میں تو بڑا حیرت ہوئی مجھے، تبلیغ بالیقین کار نبوت ہے. یعنی اگر تبلیغ آپ یقین کے ساتھ کر رہے ہیں، یقین کے ساتھ، تو یہ نبوت والا کام ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں. تبلیغ بالیقین کار نبوت ہے. ایک کتاب کا نام ہے، قاری محمد احمد صاحب نے لکھا، اچھی کتاب ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہاں پر ان کو اللہ نے تعریفوں میں نوازا ہے. یہاں مال کا ذکر نہیں، خاندان کا ذکر نہیں، جائیداد کا ذکر نہیں، بڑے بڑے قلعوں کا ذکر نہیں. کیا کہا؟ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور وہ لوگ کہیں گے جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، وہ کیا کہیں گے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم رکے رہے، تم ٹھہرے رہے اللہ کی کتاب کے مطابق یوم البعث تک، اور یہی یوم البعث ہے. یہ کون کہے گا؟ اہل ایمان کہیں گے، اہل علم کہیں گے. تم برزخ میں کتاب اللہ کے مطابق یوم البعث تک رہے، اور جو آج اٹھنے کا دن ہے یہ یوم البعث ہے. اور یوم البعث کو سمجھانے کے لیے سورہ مفصل نہیں، ایمان مفصل. ایمان مفصل میں کیا ہے؟ آخری جملہ کیا ہے؟ والبعث بعد الموت. یہی بعث ہے، یہاں یہی بعث ہے. بعث کے معنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا. یہ اہل علم سمجھائیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم یوم البعث تک برزخ میں رہے، اور یہی یوم البعث ہے، یہی قیامت کا دن ہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم تو ہو ایسے کہ تم جانتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، علم نہیں ہے. آج بھی کروڑوں انسان ہیں جو یوم البعث کو نہیں جانتے. آج بھی 100 میں سے 80 لوگ ایسے ہیں آج بھی جن کو نہیں معلوم کہ یوم البعث کیا ہے، اٹھائے جانے کا دن کیا ہے، یوم المحشر کیا ہے، یوم الجمع کیا ہے، یوم التغابن کیا ہے، یوم الندامت کیا ہے، یوم الحسرت کیا ہے، یوم المحشر کیا ہے. یہ سب قرآن میں موجود ہے. قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہی دنیا میں جئیں گے، یہی دنیا میں مریں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم. اللہ فرماتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کو زمانہ ہلاک کرے گا، یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، مرنے کے بعد کوئی برزخ ورزخ نہیں ہے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. وما لہم بذلک من علم ان ہم الا یظنون. اندازہ ہے، تخمینہ ہے، بنڈل مار رہے ہیں بس. اللہ نے قرآن میں اتنے دلائل پیش کیے ہیں مرنے کے بعد زندہ کرنے کی طاقت میرے اندر ہے، اور میں دعویٰ بھی کرتا ہوں. تم انکار کیوں کرتے ہو؟ سورہ واقعہ کل شام میں بیان کر رہا تھا میں، اتنے دلائل. دوسرے رکوع میں اتنے دلائل، پانی کا برسانا، زمین سے غلے کو نکالنا، آگ سے درختوں کو آگ میں تبدیل کرنا، حقیر قطرے سے انسان بنانا، راستے کو آسان کرنا. کتنے دلائل پیش کیا اللہ نے. تو قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر تم کو شک کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں سے اشارہ یہ ہے کہ تم جانتے نہیں تھے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ تم جانتے نہیں ہو. اب اس دن جان جائیں گے نا، اب جاننے کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ چلا گیا.
ایک وقت ہوتا ہے، کچھ عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ حج کرنے کے موسم میں حج کریں تو حج ہوگا، حج کا سیزن چلا گیا، اب حج کر کے احرام باندھ رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، ہوتے نہیں حج۔ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، آپ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ روزے والی بات نہیں آتی ہے۔ اللہ نے وقت مقرر میں جو کام فرض کیا ہے اسی وقت میں ہوتا ہے۔ آپ اس کائنات میں یقین نہیں لائے، اب وہاں سب کو دیکھ کر یقین آ گیا کہ بھئی قیامت تو ہے، حساب تو ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اب وہ فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں دیکھو جملہ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لا ينفع، نفع نہیں دے گا، الذین ظلموا معذرتہم، جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی معذرت ان کو نفع نہیں دے گی۔ معذرت کا لفظ ہے، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا بھائی صاحب معذرت چاہتا ہوں، مطلب میرا عذر قبول کر کے مجھے چھوڑ دو۔ یہ جو معذرت ہے یہ عذر سے بنا ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ وہاں معذرت کرنے سے نفع نہیں ملے گا، کوئی چاہے نفع مل جائے، معذرت نہیں، توبہ نہیں۔ اس دن کوئی بدل نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی زر ضمانت نہیں، کوئی بیٹا بیٹی اولاد نہیں، باپ دادا پردادا نہیں، کوئی کسی کے کام میں نہیں، کوئی کسی کے کام میں نہیں۔ یہ ساری آیتیں موجود ہیں۔ اللہ نے کہا فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لا ينفع، نفع نہیں دے گا، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اسے مراد کون ہے؟ مشرک۔ ظالم کون ہے؟ مشرک۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ اگلا رکوع آ رہا ہے سورہ لقمان کا، وہاں بتاؤں گا میں کہ شرک ظلم کیسے ہے، اور ظلم شرک کیسے ہے، شرک ظلم کیسے ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک کیسے ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بحث آئے گی وہاں بتائیں گے ہم۔ ظلم کے معنی کم کرنا، حق تلفی کرنا، اور جب بندہ پیشانی کو اللہ کے غیر کے پاس جھکاتا ہے تو اللہ کا حق کم کرتا ہے۔ وہ اللہ کہتے ہیں یہ پیشانی صرف میرے سامنے جھکنا چاہیے، اور وہ بندہ اس پیشانی کو وہاں بھی یہاں بھی، وہاں بھی یہاں بھی، یہاں بھی وہاں بھی، ہر جگہ جھکا دے رہا ہے۔ یہ حق تلفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے منظور نہیں، یہ مجھے منظور نہیں۔ میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو، بہت سے لوگ بولتے تھے مولانا بڑی غلط مثال دی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندی میری مثال ہے ہی نہیں، وہ تو حدیث ہے۔ جب ان کو احساس ہوا ارے میں کیسا اہل حدیث ہوں، مجھے حدیث نہیں معلوم، وہ تو حدیث ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی نے یہ حدیث بتائی، کیوں؟ تاکہ لوگوں میں غیرت جاگے۔ کیا کہا؟ فرمایا اے سعد، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے گا؟ کہا تلوار سے 4 ٹکڑے کر دے گا۔ 4 ٹکڑے، 2 عورت کے 2 مرد کے۔ حضور نے کہا سعد میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، انا اغیر منک، تم سے زیادہ میں غیرت مند ہوں۔ اور آگے فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ جب کوئی بندہ یا بندی اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے اللہ غیر کے سامنے، اللہ کے غیر کے سامنے، تو اللہ کو ایسا ہی جلال آتا ہے کہ 4 ٹکڑے کر دوں، 4 ٹکڑے کر دوں۔ یہ حضور سنا رہے ہیں، تو یہ حدیث ہے نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا نے بڑی مثال غلط دے دی، بڑے مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے بچوں کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے ایسی مثال دی ہے تاکہ شرک تشت ازبام ہو جائے اور سب کو سمجھ میں آ جائے کہ غیرت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کا بندہ اپنی پیشانی کو کہیں بھی جھکائے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو جلال آتا ہے، اس کی غیرت پہ جلال آتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھو یہاں۔ تو اس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت۔ اور ایک لفظ ہے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یستعتبون، توبہ معلوم، توبہ کا لفظ ہے یہ۔ یستعتبون کے معنی آپ معافی چاہ لو میں معاف کر دیتا ہوں، ہاں نا، یہ ہے یستعتبون۔ نہ ان سے معافی چاہی جائے گی، نہ معافی قبول کی جائے گی، نہ یہ معافی مانگیں گے، نہ وہاں سے قبول ہوگی۔ یہ ہے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔
نہ معذرت قبول ہوگی نہ توبہ قبول ہوگی۔ توبہ قبول ہونے کے لیے آخری وقت کیا ہے؟ غرغرہ موت۔ سورہ نساء 4 پارہ، اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ قریب توبہ یعنی گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیا، توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسری آیت میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ہاں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اس کی توبہ نہیں ہے جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور کہتا ہے جب مرنے کا وقت آئے گا، جب دیکھا جائے گا۔ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، جب موت آ گئی تو کہتا اب توبہ کرتا ہوں، اللہ نے کہا اب قبول نہیں۔ تو غرغرہ موت سے پہلے توبہ کرنا ہے، اس لیے اس دن ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی 2 مثالیں دیا قرآن نے۔ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی، یونس کے قوم کی توبہ قبول ہوئی، دونوں سورہ یونس میں ہے، ایک ہی رکوع آگے پیچھے ہے۔ کیونکہ فرعون نے توبہ کی جب پانی میں ڈوب رہا تھا، سزا میں شریک ہو گیا تھا، شرکت ہو گئی پانی میں غرق ہونے میں، تب توبہ کرتا ہے، وقت ہو گیا تھا، دروازہ بند۔ اور قوم یونس نے دیکھا یونس علیہ السلام نہیں ہے، بادل چھا گیا، عذاب ابھی آیا نہیں، آثار عذاب کے آئے، توبہ شروع کر دیا، توبہ قبول ہو گئی۔ ہاں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، یہ پوری آیت سورہ یونس میں پڑھ لیجئے۔ معلوم کیا ہوا؟ توبہ کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کو پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا، اس لیے نماز کو توبہ بناؤ، نماز کو توبہ بناؤ، یعنی 5 دعائیں جو نماز میں ہیں سمجھ کے پڑھو، شعور کے ساتھ پڑھو، تو آپ کی نماز توبہ بن جائے گی، ورنہ موت کے بعد دروازہ بند۔ اب آگے اللہ نے ایک مثال دی ہے، ایک مثال کیا کئی مثالیں دی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے واسطے اسی قرآن میں، اس قرآن میں کیا بیان کیا ہے؟ من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، کبھی کافر کی مثال، کافر کے کفر کی مثال، کافر کے اعمال کی مثال، مشرک کے اعمال کی مثال، معبودان باطلہ کی بے بسی کی مثال، سب قرآن میں بیان کی اللہ نے۔ ساری مثالوں کو ایک نظر میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایک کتاب کا نام ہے امثال القرآن۔ امثال القرآن، قرآن کی ساری مثالیں ایک کتاب میں۔ کتنا کام کیا ہوگا سوچ تو، محنت کا اندازہ کرو، پورے قرآن کو پڑھنا، پورے قرآن میں سے مثالوں کو منتخب کرنا، مثالوں کی ہیڈنگ لگا کر ترجمے کے ساتھ آیتوں کو جمع کرنا آسان کام ہے؟ وہ تو کر کے چلے گئے، ہم ہیں کہ ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے ان مثالوں کو۔ یہ مثالیں ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ضربہ کے معنی مارنا، مثال دے کے مارنا، جس کو بولتے ہیں شال میں رکھ کے مارنا۔ ضربنا للناس، ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر اے نبی آپ ان کے پاس تمام نشانیاں لے آئیں، بِآیَةٍ، نشانیاں لے آئیں، کوئی نشانی لے آئیں یا ایک نشانی لے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو البتہ ضرور کافر لوگ کہیں گے تم نہیں ہو مگر باطل پرست، مبطلون اہل باطل ہو۔ حضور کو ان کافروں نے ساحر کہا، اور صحابہ کو بھی ساحر کہنے، ساحر کو فالو کرنے والے کہا۔ مبطلون کے معنی باطل پہ عمل کرنے والے۔ کیوں کہا؟ مکے والے اپنے کو حق پر سمجھتے تھے اور نبی کے دین کو باطل سمجھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے اہل کتاب کو پکڑا۔ یہودیوں کے پاس تورات ہے، کتاب والے ہیں، چلو ان سے پوچھیں گے۔ ان سے پوچھا کہ ہم حق پر ہیں کہ یہ حق پر ہیں؟ جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ بھئی ہم بھی تورات والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، ہم بھی اللہ مانتے، یہ بھی اللہ مانتے، ہم بھی جنت مانتے، یہ بھی جنت مانتے،
تو کیا بولنا چاہیے تھا کہ یہ قرآن والے حق پر ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ تم حق پر ہو، تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہو، تم حق پر ہو، یہ لوگ نئے دین پر ہیں اس لیے باطل۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے مبتلون۔ آج ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تم حق پر ہو کیونکہ تم باپ دادا کے دین پہ ہو، رسم و رواج پہ ہو، تم حق پر ہو کہتے ہیں۔ جو قرآن پہ ہے، سنت رسول پہ ہے، وہ حق پہ نہیں ہے۔ ہاں، آج بھی وہی کہا جا رہا ہے، بالکل وہی مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا دیا؟ دو باتیں یاد رکھو۔ اللہ کے نبی نے جاتے جاتے دنیا سے صحابہ کو دو چیزیں دیا اور کہا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر تم نے ان دو چیزوں کو پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اور ایک روایت میں سنتی کے بجائے اطرتی آتا ہے، میرا خاندان ہے، جس سے اہل بیت مراد ہے۔ اہل بیت کی پوری بحث سورہ احزاب میں انشاءاللہ آئے گی، تو سورہ احزاب پارہ 22 میں آئے گی یہ بحث۔ تو دو چیزیں یاد رکھو، کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا اور سنت رسول کو بھی نہیں چھوڑنا، باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑنا۔ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے اگر کوئی آدمی حق کو باطل کہتا ہے اور باطل کو حق کہتا ہے تو کیا سمجھو؟ اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ ٹھپا لگاتا ہے، مہر لگاتا ہے جس کو بولتے ہیں آپ، ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے کچھ نہیں ہیں، بولتے بہت ہیں، جانتے کچھ نہیں ہے اور بولتے بہت ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ ٹھپا لگاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے۔ مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں جب سامان پوسٹ آفس میں جاتا تھا نا تو اس کو سیل کر دیتے تھے، اس کو مہر لگا دیتے تھے۔ اب یہ وہی کھولے گا جس کے پاس جائے گا، اگر یہ بیچ میں کھولا گیا تو یہ پارسل فرضی ہو جائے گا اور پکڑے جائیں گے بک کرنے والے۔ اس زمانے میں ہی مہر لگائی جاتی تھی۔ مہر حضور پاک کے ہاتھوں میں جو مہر لگی تھی وہ اسی واسطے کہ بڑے بڑے بادشاہ خط نہیں پڑھیں گے جب تک مہر نہ لگائی جائے کہ خط کس نے بھیجا ہے اور بھیجنے والا کون ہے اور کس کے نام پہ بھیجا ہے۔ اس لیے حضور کی انگوٹھی تھی، مہر لگانے کے واسطے تھی وہ۔ اللہ نے یہاں مہر کا ذکر کیا ہے کہ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے حق کو باطل کہا اور باطل کو حق کہا ہے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر ان کے جو جانتے کچھ نہیں۔ اب آخری سبق ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ چاہتے تھے فیصلہ جلدی ہو جائے، غصے میں فیصلہ آج ہی ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کیجئے۔ بھئی کب تک صبر کرنا ہے؟ حضور کو اللہ نے کہا اور حضور نے صحابہ سے کہا صبر کیجئے، حتی تلقونی علی الحوض، جب تک حوض کوثر پہ میری ملاقات تم سے نہ ہو جائے تب تک تم صبر کرو۔ ہاں، حضور نے صحابہ سے کہا اور حضور کو اس آیت میں اللہ نے کہا صبر کیجئے۔ بلکہ صحابہ کو تو حضور نے یہ بھی کہا تم میرے بعد ترجیحات دیکھو گے، لوگ ترجیح دیں گے، یعنی جو حقدار ہوگا اس پر، جو حقدار نہیں ہوگا اس کو ترجیح دیں گے، تم صبر کرنا۔ اسی لیے صحابہ سے کہا کہ جو تم میں حاکم بنے وہ انصاری صحابہ کے ساتھ حسن معاشرت سے کام لے، ان کے گناہوں کو درگزر کرے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ یہ لوگوں سے کہا جو حاکم بنیں گے، اور خود کیا کہا؟ تم صبر کرنے، تم ایثار دیکھو گے، ترجیحات دیکھو گے، تم صبر کرنا جب تک میری تم سے ملاقات حوض کوثر پہ نہ ہو۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، یہاں بھی صبر کی تلقین ہے، فَاصْبِرْ، صبر کیجیے۔
ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ یہ کیوں یقین دہانی ہو رہی ہے؟ ہماری نمازوں کا صلہ ہمیں یہاں نہیں مل رہا، ہمارے نیکیوں کا صلہ ہمیں یہاں نہیں ملتا ہے، بلکہ آج تو مومن ہونا جرم ہے، مسلم ہونا جرم ہے، مسلم نام رکھنا جرم ہے۔ اس لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے، صحابہ ستائے گئے تھے، جرم کیا تھا؟ صرف ایک جرم تھا، انہوں نے اللہ کو ایک مانا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، نہیں تھا ان کا کوئی جرم سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ ایک ہے، بس ایک جرم تھا، اور آج بھی وہی جرم ہے۔ اس لیے آپ کو نیکیوں کا صلہ نہیں ملے گا تو آپ کو صبر کرنا ہے، جس طرح صحابہ نے صبر کیا ہے۔ فَاصْبِرْ، صبر کے معنی اپنے آپ کو روک لینا، بھڑکنا نہیں، جو حکم ہے وہ کرتے رہنا، کوئی چیز میں حق تلفی ہوئی ہے تو بھڑک کے انتقام پہ نہیں آنا۔ صبر کے معنی تین چیزیں ہیں: اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ صبر ہے۔ حالات مرضی کے خلاف ہیں تب بھی خاموش رہنا، صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کر مصیبتیں نازل کی ہیں، جو مرضی کے خلاف حالات آتے ہیں، چاہے گھر میں چاہے باہر، ان مرضی کے خلاف حالات پہ صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ تو فصبر کا صبر میں اتنی طاقت ہے کہ آپ گویا اللہ کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں، صابروں کے ساتھ ہیں، محسنوں کے ساتھ ہیں۔ تو فصبر ان وعد اللہ حق، صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور ایک لفظ دیکھیے آپ، ولا یستخفنک، ولا یستخفنک، کیا لفظ ہے دیکھیے آپ، الذین لا یوقنون، جو لوگ یقین نہیں رکھتے، یعنی نان بلیور، کہیں آپ کو ہلکا نہ کر دیں۔ یستخفنک، استخفاف کے معنی ہلکا کر دینا۔ جب آدمی ہلکا کام کرتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے وہ، یعنی کوئی ایسا بھدا کام نہیں کر دینا لوگوں کے بھڑکاوے میں کہ تم اللہ کے ہاں ہلکے ہو جاؤ، بے عقل ہو جاؤ، خفیف العقل ہو جاؤ۔ استخفا، استخفا کے معنی کسی کو بیوقوف بنانا۔ اب میں سمجھاتا ہوں اس فاستخفا کے لفظ کو۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا ہے فاستخف قومه فاطاعوه، فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا تو قوم نے اس کی اطاعت کر لی، یعنی قوم کے دماغ کو اس نے ہلکا کر دیا، معوف العقل کر دیا۔ فاستخف قومه، اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، اس لیے پوری قوم نے اس کی اتباع کر لیا۔ بادشاہ اپنی قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، اس کو فاستخف تعبیر کیا گیا ہے۔ میں نے مثال دی تھی اس سے پہلے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہرقل بادشاہ، بخاری کا شروع کا 3 صفحہ پڑھ لینا، بدء الوحی کا، اس میں آخری حدیث ہے، یہ بدء الوحی کی آخری حدیث، 3 صفحے میں آخری حدیث۔ ہرقل بادشاہ نے جب حضور کا خط پڑھا اور اس کے دل میں اسلام لانے کی تمنا پیدا ہوئی تو اس نے پوری قوم کو جمع کیا۔ اوپر بالا خانے سے دیکھ رہا ہے، پوری قوم نیچے ہے، کہا دروازے بند کر دو، کوئی نکل کے بھاگ نہ سکے، دروازے بند۔ اب کہتا ہے اگر تم کو کوئی بھلائی چاہیے تو ایمان لے آؤ، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ اب پوری قوم غصے میں آ گئی، بھڑک گئی، دروازے سے نکلنا چاہ رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم تو ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو کہتا ہے سنو، ابھی تمہارا میں نے امتحان لیا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنا مضبوط ہو، میں نے دیکھ لیا تم ایمان پہ بہت مضبوط ہو، تم سب کامیاب ہو۔ پوری قوم خوش ہو گئی، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، حالات دیکھ کے بدل گیا، جیسے آج کا بادشاہ حالات دیکھ کے بدل گیا، بالکل ویسا بدلا، وہ بھی بدل گیا حالات دیکھ کے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ ہرقل بادشاہ کی آخری حالت تھی، وہ ایمان نہیں لا سکا، اظہار نہیں کر سکا، یہ آخری حالت اس کی تھی، ایمان لانا چاہتا تھا مگر لایا نہیں۔
یہ کیا مثال دیا میں نے؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. کسی آدمی کو بیوقوف بنانا، پہلے اس کو اپنی مرضی مسلط کرنا، پھر اس کی بات کو مان لینا اور اپنی اطاعت پہ لگائے رکھنا، یہ ہے فاستخف قومه. یہی لفظ یہاں بھی آیا ہے. اللہ کے وہ بندے جو یقین نہیں کرتے وہ کہیں آپ کو ہلکا نہ کر دیں، یعنی آپ کو آپ کے دین حق سے ہٹا نہ دیں، آپ لگے رہو اپنے منزل کے لیے. یہ سبق ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، آپ کو ہلکا نہ کر دیں، خفیف العقل نہ کر دیں، آپ کو کہیں بے برداشت نہ کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات میں آ کے کچھ ایسا کر بیٹھیں کہ جو صبر کے خلاف ہو جائے. سورہ لقمان اب شروع ہوگی انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے.